السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی آیت شریفہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں تقریباً 8 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام کو بیان فرمایا ہے. وراثت کا مطلب سبھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اس کا جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے اس میں اس کے وارثین کو حق ملتا ہے، حق وراثت ملتا ہے، اور اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹیاں، اور اگر زندہ ہیں تو اس کے ماں باپ، ان کا جو حق ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں. وراثت کے احکام اتنے اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ تقریباً 8 آیتیں ایسی ہیں جس میں وراثت کے احکام کو بیان فرمایا ہے. یہ آیت شریفہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے مرنے والے کے مال کو وراثت تقسیم کی جانی چاہیے، اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وراثت مال ملنا چاہیے. اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جب کوئی آدمی مرتا تھا عرب میں، جاہلیت میں، تو اس کے مال پر جو مکے کا بڑا ہوتا تھا وہ جا کے قبضہ کر لیتا. نہ تو عورتوں کو حق وراثت ملتا تھا، نہ اس کے جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان بچوں کو ملتا. پورا مال جو شہر کا بڑا ہوتا، یا یوں سمجھے جو غنڈہ ہوتا تھا، وہ جا کے اس پہ قبضہ کر لیتا، یا اپنے رشتہ داروں میں ہی جو لوگ ہوتے تھے وہ قبضہ کر لیتے. نہ مرنے والے کی بیوی کو حق ملتا، نہ اس کے بچوں کو حق ملتا. یہ صورتحال تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دنیا میں ہر ظلم کو مٹایا، اس ظلم کو بھی آپ مٹاتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ایک صحابی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوی جن کا نام تاریخ میں ام کحصہ ہے رضی اللہ عنہا، 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا انہوں نے وراثت میں چھوڑا. یعنی ان کی بیوی ہے، بیوی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے.
بیٹا بہت چھوٹا، بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی، زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اب اولاد تو بڑی نہیں تھی، اس لیے مرنے والے صحابی حضرت اوس بن ثابت کے 2 چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے آ کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور یوں کہا کہ تم یہ بچے چھوٹے ہیں، تم عورت ہو، تم اس مال کو رکھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے قبضہ کر لیا پورا مال، جو کچھ گھر میں تھا، جو باغ تھے، سب۔ حضرت اوس بن ثابت کے پاس مال بھی تھا، تو سارے مال پر ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت ام کہسا جو مرنے والی کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا کم از کم اتنا کرو کہ یہ جو 2 میری بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں کا اپنے بیٹوں سے نکاح کرا دو، جس کی وجہ سے میں فکر سے آزاد ہو جاؤں گی کہ ان 2 بچیوں کی پرورش، ان 2 بچیوں کی شادی بیاہ، یہ ساری پریشانی سے میں آزاد ہو جاؤں گی، اپنے بچوں سے اس کی شادی کر دوں۔ تو چچا زاد بھائیوں نے اس کو بھی انکار کر دیا، کہا ہم اپنی بیٹوں سے تمہارے بچوں کی شادی نہیں کریں گے۔ شرعاً یہ درست بھی ہے کہ ایک بھائی کے بیٹے ہوں، دوسری بھائی کی بیٹیاں ہوں، یہ تو رشتہ اچھا رشتہ ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ تو ام کہسا فرماتی ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ چچا زاد بھائیوں نے نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو اب میں مجبور آ گئی۔ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور میں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ان چچا زاد بھائیوں نے میرے مال پہ بھی قبضہ کر لیا مرنے والے کے، اور میں نے کہا کہ ان 2 بچیوں سے شاید کم از کم مجھے فکر سے آزاد کرو، تو یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فصیح میں تشریف فرما تھے۔ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد فصیح ہے، اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جب آ کے حضرت ام کہسا نے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ کوئی حکم اتاریں گے تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ اتری جسے میں نے شروع میں تلاوت کی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر مرتے ہیں اس میں سے وراثت کا مال ملنا چاہیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کو بھی وراثت کا مال ملنا چاہیے جو ان کے ماں باپ چھوڑتے ہیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، مرنے والے نے مال زیادہ چھوڑا ہو یا تھوڑا سا چھوڑا ہو، سمجھ آیا؟ مما قل منہ او کثر، مال جو چھوڑا ہے مرنے والے نے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ برابر ملنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے ایک اور عجیب بات کہی، نصیبا مفروضا، یہ وراثت کا حق ملنا جو ہے اس کو اللہ نے ایسا حصہ بنایا جس کو باقاعدہ مقرر کر دیا ہے، اب کوئی انسان اپنی عقل و فراست سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا، حصہ متعین۔ اس آیت میں تو صاف ہے کہ ماں باپ جو چھوڑتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو چھوڑتے ہیں، اس میں مردوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ الاقربون کا مطلب قریبی رشتہ دار۔ اب مرنے والا اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے، ان کو حصہ ملنا چاہیے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے۔
چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ یہ چچا زاد بھائی کہاں سے بیچ میں کود پڑے؟ ان کو کون بلایا؟ یہ تو دور کے رشتہ دار ہو گئے نا مرنے والے کے لیے۔ بھائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی سے زیادہ قربت بیوی کی ہے اور بیٹیوں کی ہے، بیٹے کی قربت زیادہ ہے۔ یہ آیت شریفہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا ان کا پورا مال واپس کرو، تم اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اچھا سمجھ کے رکھو ان باتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا زاد بھائی حقدار نہیں بنتے جبکہ مرنے والے کی کوئی نرینہ اولاد موجود ہو، لڑکا موجود ہے یا لڑکیاں موجود ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے۔ جب اولاد موجود ہے تو چچا زاد بھائیوں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے، تو فرمایا پورا مال واپس کرو اور پھر تم الگ رہنا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حکم دیا کہ اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، حصہ نہیں بتایا بیوی کا کتنا ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا، حصہ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت اتری۔ میں نے کہا نا 8 آیتیں ہیں پوری، اس میں سے للرجال نصیب مما ترک الوالدان ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد اور مسلسل آیتیں ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جو مذکر ہے جو لڑکا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو جو ملتا ہے اس کے 2 حصے۔ اسلام نے بیٹی کو 1 حصہ رکھا، بیٹے کو 2 حصے رکھے، لیکن محروم نہیں کیا، لڑکیوں کو بھی حصہ ملنا ہے، لڑکوں کو بھی حصہ ملنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے حصے بیان فرما دیے۔ وہ 2 آیتیں ہیں، یوصیکم اللہ اور اس کے بعد والی آیت جو سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں سے ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے احکامات بیان کر دیے کہ مرنے والے کی بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کو کتنا ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی۔ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں نہیں، سورہ آل عمران میں اللہ نے پوری تفصیل بیان فرما۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے باقاعدہ متعین کر کے بیان کر دی۔ اب کوئی بھی آدمی ان حصوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کرے گا تو قرآن کے خلاف کرنے کے برابر ہو۔ اب اسے رکھ کے آپ یہ سوچئے کہ جن گھروں میں بڑے انتقال کر جاتے ہیں ان گھروں میں بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے مال کے اوپر۔ باپ مرا تو باپ کے بنگلے پہ اس نے قبضہ کر لیا، یا باپ مرا تو باپ کی بیوی نے، عورت جو ہے وہ سارے مال پہ قبضہ کر لیتی ہیں، نہ اپنے بیٹوں کا حق دیتی ہے نہ بیٹیوں کا حق دیتی ہے۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائیوں میں جو ذرا پہلوان قسم کا بھائی ہوتا ہے وہ سب کو دبا کے خود قبضہ کر کے رکھ لیتا ہے، دکان پہ بھی قبضہ اس کا، گھر پہ بھی اس کا قبضہ، بنگلے پہ بھی اس کا قبضہ، باپ کے اور بہت سی چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتا۔ اور یوں کہ اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکوں کو، بھائیوں کو تو حصہ دے دیتے ہیں لیکن بہنوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے سب سے بڑا ظلم یہی تھا کہ عورت کو اور بچے کو کوئی حق نہیں دیتے، اس لیے کہ عورت مظلوم، کمزور، مانگ نہیں سکتی، اور جو بچے ہیں وہ تو خیر بچے ہی ہیں۔ عورتوں اور بچوں کے اوپر ظلم و ستم تھا کہ مرنے والے کا جو مال ہوتا تھا اس کے اوپر ایسا قبضہ کرتے تھے کہ عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بچے کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسلام نے اس رسم بد کو مٹایا اور کہا کہ نہیں،
بچوں کو حصہ ملنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے حصہ ملنا. یتیم بچے، باپ مرا، بڑے بھائی نے اگر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا حق مار لیا تو قرآن مجید کی انہی آیتوں میں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، مرنے والے کے چھوٹے بچے، ایک بڑا ہے اس نے مال دبا لیا بچوں کا. جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. یأکلون فی بطونہم نار، آگ بھر رہے ہیں پیٹ میں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے. یہ یتیموں کا مال اور یہ بچیوں کا مال دبا لینا اور ظلماً ان کا مال کھا جانا اسلام میں بہت سخت ترین ظلم ہے. یہ امانت میں خیانت ہے، اور ظلم ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسئلہ اچھی طرح، بھئی سب متوجہ ہو کہ سنو اس کو، کہ کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے مال میں سے 4 چیزیں آتی ہیں، 4 حق آتے ہیں. بڑا آدمی گھر کا مرا تو 4 حق ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. بہت زیادہ لمبا خرچہ نہیں کرنا، بہت کم کنجوسی بھی نہیں کرنا، متوسط درجے میں. اب مرنے والا مر گیا، کیسا بھی خرچ کرو، کون پوچھنے والا، یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے. زیادہ اسراف بھی نہ ہو، بہت کم بھی نہ ہو. تو مرنے والے کے مال میں سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا انتظام، کپڑا خریدنا اور جو ساری چیزیں خریدنا ہے، قبر کھودنے والے کو پیسہ دینا، ساری چیزیں جو کچھ کرنے ہیں، تجہیز و تکفین کا انتظام مرنے والے کے مال میں سے کیا جائے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنا. کوئی آدمی مرا، قرض ہوتا ہی ہے. آج کل تو تجارت کرنے والے بغیر قرض کے رہتے ہی نہیں. لین دین تو رہتا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، قرض سر کے اوپر برابر ہے. تجارت پیشہ لوگ بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی عام طور پر قرض کی بیماری تو ہے ہی. تو مرنے والے کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے میں وارثوں کو پہل کرنا چاہیے. بھئی ہمارا باپ لیا قرض، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جا کے پوچھ لو قبرستان میں ہمارا باپ وہاں ہے. یہ بہت ہی بددیانتی ہے. قرض لیا تو تمہارے لیے لیا، قرض لیا تو تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے لیا تھا، تمہارے لیے لیا تھا. تو باپ اگر مرتا ہے تو اولاد ذمہ دار ہے اس کے قرض کی. اس کا قرض ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی راحت نہیں پہنچاتے جس آدمی کے اوپر قرض ہے. شہید کے بارے میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ کوئی آدمی قرض چھوڑ کے چلا جائے اور اس کے وارثین، اس کے اولاد، اس کے بچے، اس کے بھائی اس کے مال پہ تو قبضہ کر لیں لیکن اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر نہ کریں. یہ بڑی خطرناک چیز. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا. بہت اونچے درجے کے اللہ والے تھے. انتقال ہوا تو خواب میں ان کے مرید نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے میدان میں ننگے پریشان ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے. شاگرد نے، مرید نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آپ تو ہزاروں کو فائدہ پہنچانے والے تھے، نیک تھے. کہا بیٹے پریشانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ کپڑا سینے کے لیے پھٹ گیا تھا. کپڑا سینے کے لیے میں نے پڑوس کے پاس سے سوئی قرض لے کے آیا. سوئی
اور لا کے میں نے کپڑا سینے کے بعد الماری میں رکھ کے بھول گیا، وہ جو میں نے لے کے بھول گیا، اب مجھے اسی کی پریشانی ہے کہ تو نے امانت میں خیانت کی، جب تک وہ خیانت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اسی طرح حیران و پریشان رہے۔ ان اللہ والے نے اپنے مرید سے کہا بیٹا تو جا، جلدی سے جا کے اس کو لے کے فلاں جگہ الماری میں رکھی ہے، دے کے پڑوس کو وہ پہنچا دینا، تب مجھے راحت ملے گی۔ تو فوراً وہ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، انہوں نے گھر والوں سے جا کے کہا فلاں جگہ الماری میں سوئی ہے، اسے لے جا کے پڑوس کو پہنچایا اور کہا یہ صورتحال ہے۔ تو پڑوس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، کہنے لگا میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، سوئی تو معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، لیکن آدمی لیا تھا امانت کے طور پر، اس کو واپس نہیں کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ ہم لوگ تو لاکھوں روپے امانت میں لے کے ڈکار جاتے ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی۔ بہت خطرناک چیز ہے، خود کماؤ، خود اپنا مال استعمال کرو، بس اس کے اوپر قناعت کرو، اس کا بھی لے لیا، اس کا بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک بالشت زمین بھی کسی کے ظلماً لے لیتا ہے بغیر کسی حق کے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمین کے نیچے تک کا حصہ نکال کر اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، میری سائڈ ہے، گھر بنا رہا ہوں، بناتے بناتے بازو کی 1-2 اڑی جگہ مار لیا، اب بن گیا، چھوڑو، اب کیا کرنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، قیامت میں بہت بڑی پریشانی پیش آئے گی۔ یہ جو مال ہتھیہ لیتے ہیں قیامت کے دن بہت مصیبت اور عذاب بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ تو قرض بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ مرنے والے کے مال میں دوسرا جو سب سے بڑا حق ہے وہ قرض ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ قرض فوراً ادا کریں۔ تجارت پیشہ لوگ ہیں، فوراً ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے اولاد ایسا کریں کہ دیکھو ہم ذمہ لیتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کو ادا کر دیں۔ اگر فوراً ادا کر دیں تو سب سے اچھی بات ہے، اگر فوراً ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے ذمے لے لیں اور اس کو آہستہ آہستہ جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرض میں شامل ہے مرنے والے کا کے اوپر جو مہر ہوتا ہے وہ مہر بھی۔ اب مرنے والا مرا، اس نے بیوی چھوڑ کے گیا، مال تو بہت ہے، لیکن زندگی میں اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا تھا، مہر نہیں دیا، اور کبھی خیال و توجہ نہیں کی اس کی طرف۔ کتنا مہر ہے آپ کا؟ 39 تولے زر خالص، 1.25 لاکھ روپے۔ پہلے شروع میں 1980 میں جب میں جامع مسجد کو آیا تھا تو اس وقت لوگ مہر باندھتے، کتنا مہر؟ 39 تولے زر۔ صورت دیکھے تو پھٹریچر لگتا ہے، لیکن لکھا تھا 39 تولے زر خالص۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حیثیت نہیں ہے اتنی، لیکن صرف نام و نمود کے لیے 39 تولے زر خالص لکھاتے ہیں۔ مہر کا تو حکم یہ ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں اس حیثیت سے باندھیے۔ ماہانہ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ 10,000 روپے ہے، تو بس 1 مہینہ 2 مہینے کی جو تنخواہ ہے اسے مہر میں باندھو، 10,000 20,000 اتنا اگر مہر باندھ دیے تو کافی ہے۔ اس کے بجائے 39 تولے زر خالص، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ باندھتے، اب وہ زندگی بھر اس کو ادا کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بیوہ کو لا کے کہتے ہیں کہ تیرے شوہر کا جنازہ قبرستان کو جا رہا ہے تو اس کا مہر معاف کر دے۔ اب وہ بیچاری معاف بھی کر دے تو یہ اللہ کے پاس معاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ یوں کہے گی کیا، نہیں میں معاف کرتی نہیں، اسے لے جا کے گاڑ دو، میرا مہر مجھے ملے، کوئی بولے گی نہیں، بول اور لحاظ کرے گی، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، روتی روتی بولے گی میں نے معاف۔ یہ معاف نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح میت کو سامنے رکھ کر معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو قرض میں مہر بھی شامل ہے۔ تو دوسرا حق ہے میت کے اوپر اگر قرض ہے، مہر ہے، اس کا ادا کرنا۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے مرنے والے کی وصیت، کہ مرنے والا اگر کسی نے وصیت کی ہے
کہ میرے مال میں سے فلاں مدرسے کو اتنا، فلاں مسجد کو اتنا دیا جائے، یا میرے خاندان کے 3 غریبوں کی شادی کی جائے، مثلا اپنے خبر کے لیے کچھ وصیت کرتا ہے، وصیت کرنے کی اسلام نے اجازت دی ثلث مال میں۔ مثلا 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑا ہے تو یوں کہہ دے کہ میرا پورا 1 لاکھ روپے مسجد کو دے دو، یہ نہیں چلتا۔ ثلث مال میں سے چلے گا کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو 1 لاکھ میں سے ثلث، 30 پر 3000 مثلا، ثلث مال، 1/3 میں اس کی وصیت کرنے کی اس کو اجازت دی ہے شریعت نے۔ تو اگر اس کی وصیت کوئی ہے، بڑی سے بڑی وصیت بھی کیا ہے، تو اس کے مال میں سے 1/3 میں وصیت اس کی جاری کی جائے۔ اگر وصیت ہے تو پورا کرو، وصیت نہیں ہے تو خیر چھوڑو، اس نے اپنی زندگی میں خود ہی نیک کام کر لیے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا حق جو ہے وہ وراثت کی تقسیم۔ مال وراثت فوراً تقسیم کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا، دیر کرنے سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسا کیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، اس طرح کہنے سے بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق مارا جاتا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے بغیر مرنے والے کی روح کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، یاد رکھو۔ ضروری ہے کہ بیٹیوں کا حق دیا جائے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اسے بھی حق ملنا چاہیے، ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے قرآن نے حق بیان کیا، وہ حق ملنا چاہیے، بہن ہے تو بہن کے لیے جو حق بیان کیا وہ ملنا چاہیے، بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے بھی قرآن مجید نے حق بتایا، اس کو حق ملنا چاہیے۔ اگر اس حق کے ادائیگی میں کسی قسم کا فرق کیا تو قیامت کے دن بہت پچھتائے گا، دنیا میں بھی بہت پچھتائے گا۔ بڑے بڑے بھائی ہوتے ہیں نا گھر میں، وہ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، دیتے نہیں، تقسیم ہی نہیں ہوتے۔ 10 سال ہو گئے، باپ مرے ہوئے 12 سال ہو گئے، 15 سال 17 سال ہو گئے، تقسیم ہی نہیں کیا۔ بڑا بھائی رکھ کے مزہ کر رہا ہے، بڑا بھائی رکھ کے مزہ کر رہا ہے۔ 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، تقسیم نہیں کیا۔ بہنیں پوچھتی ہیں کہ بھائی جان ہمارا والد کے مرنے کے بعد ہمارا وراثت کا حق دو۔ بہنیں اگر مانگتی ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ کیا میرے سے حق مانگتی ہے؟ تجھے بھائی چاہیے یا مال وراثت چاہیے؟ تجھے بھائی چاہیے یا وراثت کا مال چاہیے؟ میں ہوں تو کہوں گا مجھے بھائی بھی چاہیے، وراثت بھی چاہیے، بھائی بھی چاہیے۔ نہیں، اگر بھائی چاہیے تو وراثت کا حصہ مت پوچھ، ہم آنا جانا رہے گا، کھانا پینا رہے گا، میں بھی آؤں گا، تو بھی آنا، ہمارے گھر میں دعوت کھاؤ، آؤ جاؤ۔ لیکن اگر وراثت کا مال مانگتی ہے، فتویٰ لے کر وراثت کا پیسہ پوچھتی ہے تو میرا تیرا رشتہ ختم ہے، چلو ختم کرو ایسا رشتہ، کیا ضرورت ہے ایسے رشتے؟ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ بھائی چاہیے یا وراثت چاہیے، یہ سوال عام طور پہ ہوتا ہے۔ ایسا بھائی کس کام کا جس نے باپ کے مال پہ ظلم کر کے دبا کے رکھ لیا؟ یہ نہیں چلے گا۔ بھائی بھی چاہیے، بھائی کا رشتہ بھی رکھنا ضروری ہے، وراثت کا مال بھی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ایک عام چیز جو مال وراثت کے سلسلے میں ہندوستان میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والد نے ہماری بہن کی شادی میں جوڑا جہیز خوب دے دیا۔ ہماری بہن کی شادی میں ہمارے والد نے 5 لاکھ خرچ کر لیے، 10 لاکھ خرچ کر دیے، اب اس کو جوڑا جہیز خوب دے دیا، وراثت کا مال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بولتے نہیں بولتے؟ جس بچی کو لاکھوں روپے جہیز دے دیا گیا، اب اسے وراثت کیوں؟ بھائی آپ کو جوڑا جہیز دینے کے لیے کس نے کہا تھا؟ قرآن میں ہے کہیں؟ قرآن پاک میں وراثت دینے کا حکم تو ہے، لیکن جوڑا جہیز کا حکم کہاں ہے؟ آپ نے وہ کام کیا جو قرآن میں حکم نہیں ہے دینے کا، اب وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس کے کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے کہ وراثت دو۔ کسی بھی لڑکی کو اگر ماں باپ اپنے دولت میں سے جوڑا جہیز دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں، تو وہ اپنے طرف سے ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔
اب اس میں یہ کرنا کہ جس کو جوڑا جہیز دے دیا گیا اس کو وراثت کا حق نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں اور اسلام کی نہیں ہے۔ ہندوؤں میں جو ہے ان کا لا ایسا بولتا ہے کہ جو بچی پیدا ہوئی، بچی کو اس کو جو کچھ ہے جوڑا جہیز فلاں فلاں سب دے دو، اس کو وراثت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے ہندوؤں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس تو ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو قرآن مجید میں قانون ہے باقاعدہ کہ باپ مرے گا تو بیٹیوں کو حصہ ملے گا۔ جو بیٹی کو جو جوڑا دیا، جہیز دیا، زیور بنا کے دیا، وہ تو اسے تحفہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہدیہ ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو ایک ہار بنا کے دے دیا، 5 لاکھ روپے کا ہار، تو وہ اس کے لیے ہدیہ بن گیا۔ اسی طرح شوہر نے اپنی بیوی کے لیے، شوہر کا باپ کوئی بھی بناتا ہے، بنا کے شادی میں تحفہ دے دیتا ہے، مہر میں ایک ہار دیا، شادی میں ایک ہار دیا، وہ لڑکی کو تحفہ دے دیا گیا، اسے واپس لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ کے رکھو مسلمانوں، اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح۔ جہاں کہیں طلاق خلا ہوتی ہے فوراً پورا مہر واپس، پورا زیور واپس لے لیتے ہیں۔ یہ دیا ہوا ہار، دیا ہوا زیور واپس لینا اسلام کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا خے کر کے واپس چاٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، کتا خے کرتا ہے، کبھی کبھی چاٹ لیتا واپس۔ کسی کو ہدیہ دیا، ارے واپس لے لیا، تو ایسے کتے کیوں بنتے ہو؟ دیا پھر واپس لے لیا، جو دے دیا سو دے دیا اللہ کے لیے۔ جو آدمی اپنی بیٹی کو دیا ہوا زیور واپس لیتا ہے، یا جو شخص اپنی بہو کو دیا ہوا زیور واپس لیتا ہے، وہ بالکل کتا خے کر کے واپس چاٹ لینے کے برابر ہے۔ حدیثوں میں مشہور حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہدیہ دے کر واپس لینا کل اس کتے کی طرح سے ہے کہ جو قے کرنے کے بعد چاٹ لیتا ہے۔ تو دے دیا سو دے دیا، ہو گیا، پھر واپس لینے کا مطلب کیا ہے؟ واپس بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ واپس لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں یہ بالکل غلط، بالکل بے حیا حرکت، انسانیت سوز حرکت ہے کہ کوئی کسی کو دیا ہوا مال واپس لیتا ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسے اچھی طرح سمجھ کر رکھیے۔ نکاح کرو، جو دیتے ہیں، جو دے دیے تو بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، واپس لینے کا کیا سوال کیا ہے؟ تو جوڑا جہیز دیا تھا اس لیے وراثت نہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں۔ جوڑا جہیز دیا، ماں باپ نے اپنی مرضی سے اسے تحفے میں دیا تھا، اب باپ کا انتقال ہوگا تو باپ کے مال میں سے برابر وراثت بیٹی کو ملے گی۔ بھائی جتنے لوگ اپنی اپنی بہنوں کا مال دبا کے رکھیں، آج ہی فوراً مسجد کے اندر سے باہر جانے سے پہلے توبہ کر لو، اور جتنی جلد ہو سکے اپنی بہنوں کا حق ادا کرو، اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کرو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے اور اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ ہونا پڑے، اور وہاں کی بربادی سے یہاں یہاں تو کوئی بربادی نہیں ہوگی۔ یہاں بہن کا کوئی حق ہے، اسے دے دیا، بہن دل سے دعائیں دے گی، آپ کو بہن بھائی کا رشتہ اور نبھے گا، آپ کو نقصان نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے۔ جو دوسروں کا حق دیتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ بہنوں کا حق ادا کرو۔ مجھے 10 فون آتے ہیں، ہندوستان کے فون، انگلینڈ کے فون، امریکہ سے فون آتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہمارے مال پہ قبضہ کرنے رکھا ہے، 10 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، لیکن ہمارے بھائیوں نے ہمارا حصہ نہیں دیا، کیا اسلام میں جائز ہے؟ میں نے بہت سنتے آج سالار میں بھی مضمون لکھا، سیاست میں بھی ہے، اور اب آپ کے سامنے بھی میں نے کھل کر دل کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر کسی نے مال وراثت پہ قبضہ کر رکھا ہو اور تقسیم نہ کیا ہو تو کسی صورت میں اس کو باقی رہنے نہ دو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بہنوں سے معاف کرا لیتے، بھئی تیرا حق ہے، تیرا حق مجھے دے دے۔ بھائی اب کیا موڈ میں، کیا لہجے میں بولتا ہے بھائی نہیں معلوم،
بھائی بہن کا رشتہ بہت عجیب رشتہ ہوتا ہے، بہت عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن کوئی بات بولتی ہے تو بھائی اس کے لیے جان دینے تیار ہو جاتا ہے، یا بھائی کچھ بولتا ہے تو بہن اس کے لیے مر پڑ کے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو بھائی بہن کا رشتہ عجیب ہے۔ اب اگر کوئی بھائی یوں کہہ دے کہ بہن میرا جو وراثت کا مال ہے اس سے تو دستبردار ہو جا، میرے حق میں تو لکھ کے دے دے۔ شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بہن لکھ کے بھی دے دے، اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میں اپنا حق میرے بھائی کے لیے چھوڑتی ہوں بلا کسی سبب کے اور وجہ کے، تو یہ دستبرداری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے پورا مال الگ کرو۔ بہن کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ فلاں گھر، فلاں بنگلہ، فلاں اور اتنے لاکھ روپے، بھئی یہ تیرا پورا مال وراثت ہے، یہ 10 لاکھ روپے تیرا مال وراثت ہے، یہ تیرا مال ہے۔ اب اسے چاہے تو رکھ لے، چاہے تو مجھے دے دے۔ اب کوئی بہن اٹھا کے دے دے گی؟ مال ہوتا ہے یار، کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ خوش دلی کے ساتھ کوئی بھی مال دینا پسند نہیں کرتا، اس کا حق پورا اس کے سامنے رکھ دو۔ اب اگر وہ خوش دلی سے اٹھا کے دے دے تو الگ بات ہے، یا وہ اٹھا کے کسی مسجد کو خیرات کر دے، کسی غریبوں کے میں خیرات کر دے، اپنے لیے جو کچھ بھی چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی مرتا ہے، بچے ہیں گھر میں، ماں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ بھی دینا چاہیے نا۔ ماں تو میرے ساتھ رہتی ہے، کھانے پینے میں اس کے کپڑے لتے کا سب میں کر لیتا ہوں، اسے حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بولتے نہیں بولتے؟ میں اسے کھلا رہا ہوں، میں اسے پلا رہا ہوں، اسے پیسہ دینے کی کیا، اس کا حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ ماں کا جو حصہ، چھٹا حصہ باپ اس کے شوہر کا، اس کے ہاتھ میں رکھ دو، اس کے لیے وہ صدقہ خیرات کرے گی، اس کے لیے اور اپنا کوئی کام کرے گی۔ باقی روزی روٹی کھلانا وہ تو آپ کے ذمے ہے، کھندے پہ ہے۔ باپ کے مال میں سے کھلایا تو کون سا کمال کر دی؟ اس کا چھٹا حصہ جو اسلام نے وراثت اسے لکھا ہے وہ اسے دے دو، اس کے ہاتھ میں اسے پہنچا دو، ماں کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی کھلاؤ، ثواب کماؤ۔ باپ ہی کے مال میں سے اس کو کھلایا تو کون سا کمال کیا؟ ماؤں کا حق مت مارو، بہنوں کا حق مت مارو، چھوٹے بھائیوں کا حق مت مارو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کبھی نماز چھوٹ گئی تو معافی مل سکتی ہے، بہنوں کا حق چھوٹ گیا تو معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ کرے کہ اس امت کو صحیح ہدایت ملے، ہم سب کو توفیق ہو اس پر سوچنے کی، کرنے کی، اور جن گھروں میں مال پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تقسیم وراثت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع علوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جامع علوم کو آپ حضرات کی چھوٹی چھوٹی اور وہ قطرے قطرے جیسی مدد و نصرت اعانت جو آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دریا کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ جامع العلوم اس وقت دینی، عصری اور قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات کا ایک منبع اور ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع مسجد کے ذریعے سے جو تعلیمی کام کو فروغ دیا ہے، آج پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی گونج ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے، امن کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد و احفاد کو دین سے، اسلام سے، قرآن سے وابستہ کریں۔